حفاظ دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے جس پہ الحمدللہ مدارس کی خدمات رہی ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں، اور علماء کا سب سے بڑا کام یہ رہا ہے، جبھی تو دین آج تک ہمارے پاس پہنچ گیا، جبھی تو دین بغیر کسی جو ہے وہ ملاوٹ کے آج اگر آپ کے پاس 14 سال بعد موجود ہے تو کچھ لوگوں کی زندگی ہیں جو اس پہ لگی ہیں۔ پہلے گھر سے تربیت سٹارٹ ہوگی نا کہ آپ اپنے بچے چاہتے کیا ہیں۔ آپ یہ تو نہیں بولتے میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو، صرف یہ پہلے تعین کیا جائے کہ بھائی تم نے کس فیلڈ کے اندر آگے جانا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے۔ آپ اس بچے سے بولیں تمہارے فالوورز تو نہیں ہیں، تمہارے درس کے اندر تو اتنے ہزاروں لوگ نہیں آتے، تو یہ اس کا KPI تھا ہی نہیں۔ اگر آپ یہ لے کے آئیں گے تو ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا۔ ہم اگر دینی چیزوں کے اندر بھی، دینی حلقوں کے اندر بھی اگر ہم کی پرفارمنس انڈیکیٹر نہیں رکھیں گے، جو کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے، تو بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی بچہ مدرسہ کے اندر آتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے قیمتی 8 سال جو ہے وہ لگاتا ہے، 8 سال 7 سال کہیں پہ 6 سال، لیکن زیادہ تر 8 سال کا یہ کامن ہے تمام مسالک کے اندر۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ اس بچے کو آپ نے استعمال کہاں کرنا ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیکھیں، جب ان کا ایک پورا تعلیمی نظام تھا یا ایک بندے کی ریفارمیشن اور ڈیولپمنٹ کا جو نظام تھا، تو اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک کیٹیگری کے اندر مختص تھے اور دوسری کیٹیگری کے اندر ان کا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں سننے میں آتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابہ میں سے ہیں، لیکن ان کی جو ملٹری اور اسٹریٹجیکل ایکسپرٹیز ہیں لیڈرشپ کی، اس کے اندر وہ مشہور ہیں، شہرت ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اکیڈیمیا کی، تو وہاں پہ وجہ شہرت نہیں ہے ان کی۔ تو جب ہمارے ہاں بچہ جب آتا ہے مدارس کے اندر، یا جب اس کو ماں باپ بھی بھیجتے ہیں، تو اس میں یہ پہلے گھر سے تربیت سٹارٹ ہوگی نا کہ آپ اپنے بچے چاہتے کیا ہیں۔ صحیح ہے، آپ کا بچہ جو ہے صحیح ہے، آپ دین کے اندر بچے کو وقف کرنے لگے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر بھی اگر آپ کہیں بچے کو کہتے ہیں بھائی تم یہ کرو، تو آپ یہ تو نہیں بولتے میرا بچہ تعلیم یافتہ ہو، صرف آپ بولتے میرا بچہ ڈاکٹر ہو، میرا بچہ انجینئر ہو۔ وہ صحیح ہے غلط ہے بچپن سے ہی تعین کر دینا وہ الگ بحث ہے، لیکن جو ماں باپ ہیں ان کی جو ایک خواہش ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو۔ بھائی پڑھا لکھا ہو لیکن کس ڈومین کے اندر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، کس فیلڈ کے اندر ہو، بزنس مین ہو۔ تو اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ دیندار حلقے کے اندر اور مدرسے جائے، تو اس کا بتائیں تو کہ آپ کی خواہش کیا ہے جو آپ نے بچے کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر فیڈ کر کے دیے، بیٹا تو نے یہ بننا ہے، یعنی تو نے جو ہے وہ ابن کثیر بننا ہے تفسیر کے اندر اور اس کے اندر ہسٹری کے اندر، یا پھر تم نے جو ہے نا وہ امام بخاری بننا ہے، یا تم نے، یعنی اس کو بچے کو جو ہے وہ یہ پہلے تعین کیا جائے کہ بھائی تم نے کس فیلڈ کے اندر آگے جانا ہے، تمہاری خواہش کیا ہے۔ ادھر ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے نا کہ کئی دفعہ بچے کی خواہش پوچھی نہیں جاتی، بچے کے اوپر پریشر اتنا، یہ دین اور دنیا دونوں کے اندر ہے، یہ دین اور دنیا دونوں کے اندر سیمنل ہے۔ تو میں نے اس لیے کہا یہ صحیح ہے غلط ہے، پہلے سے بچے کو فیڈ کرنا کم از کم ماں باپ کا ہو۔ پھر مدرسے جب بچہ آیا تو اب بچے نے جو ہے جا کے ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھنے ہیں، اور ایک تو چیزیں جنرل وہ پڑھے گا، اس کے بعد اس نے دین کی حفاظت کے لیے کام کرنا ہے۔ یہ ایک شعبہ، پہلا شعبہ ہے کہ حفاظت دین، اس پہ کام کرنا ہے کہ دین کی حفاظت، معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کے جو اصل مصادر ہیں، جو مصدر ہے، جو قرآن اور حدیث ہے، اس پہ اٹھائے گئے سارے شکوک و شبہات جو ہیں اس کا دفاع کرے گا، چاہے وہ کسی ایک شخص سے بھی باہر معاشرے میں نہ ملا ہو، معاشرے میں اس کے ایگزسٹنس، لیکن اس کا قلم چلتا ہوگا ہر اس شبہ اور ہر اس ڈاؤٹ اور ہر اس شک کے آگے کہ یہ چیز اگر میرے دینی مصادر کے اوپر اٹھائی گئی ہے تو اس کو میں رفع دفع کروں گا۔ ہم اگر دینی چیزوں کے اندر بھی، دینی حلقوں کے اندر بھی اگر ہم کی پرفارمنس انڈیکیٹر نہیں رکھیں گے، جو کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے، تو بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں خویب بھائی آپ ایک تاجر ہیں، ٹھیک ہے، اب تاجر ہونے کا ایک KPI ہوتا ہے، مطلب کہ وہ کہلاتا ہے کہ بھائی آپ جو کرنا چاہتے تھے اس کے اندر آپ سکسیسفل ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ فیل ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ ٹیچر ہے، اب ہر ٹیچر تو کامیاب نہیں ہوتا، اس کے کوئی KPIs ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو اب بھائی ٹیچر ہے تو کہاں پر ٹیچر ہے اس کا تعین کریں۔ آپ تاجر ہیں تو کس حلقے میں کیا بیچتے ہیں اور کتنا بڑا آپ کا حلقہ ہے اور کیا آپ نے کس ریسورس سے سٹارٹ کیا اور کہاں تک پہنچے، یہ KPIs ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر بچے کو مدرسے کے اندر بیچتے ہیں اور وہ دین کا علم پڑھنا جاتا ہے، KPIs کیا ہیں؟ اگر بچے کو آپ نے حفاظت دین کے شعبے کے اندر ڈالا کہ بیٹا تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے،
معاشرہ جو بھی بول رہا ہے وہ الگ بات ہے, معاشرے میں کام کرنے والے لوگ الگ ہوں گے, لیکن قرآن حدیث کے اوپر اگر کوئی بھی شک و شبہ آتا ہے, تمہارا قلم اس پہ چلنا چاہیے اور تمہاری تحقیق کے میدان کے اندر تمہیں فتح ملنی چاہیے, اور یہ تمہارا KPI ہے, یہ تمہارا کی پرفارمنس انڈیکیٹر. اگر تم نے یہ کر لیا, اللہ نے تم سے کام لے لیا. آپ اس بچے سے بولیں تمہارے فالوورز تو نہیں ہیں, تمہارے درس کے اندر تو اتنے ہزاروں لوگ نہیں آتے, تمہاری تو یہ اس کا KPI تھا ہی نہیں. اگر آپ یہ لے کے آئیں گے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا, وہ کنفیوز ہو جائے گا, یا اسے ہم امید کریں کہ بڑا اچھا انداز گفتگو اس کا ہو, تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلی چیز ہم یہ کریں کہ جس شعبے میں ہم ڈال رہے ہیں اور اس شعبے کے اندر وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے, تحقیق ہونی چاہیے, قلم چلنا چاہیے اس کے اندر بالکل. اور یہ حفاظت دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے جس پہ الحمدللہ مدارس کی خدمات رہی ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں, اور علماء کا سب سے بڑا کام یہی رہا ہے, جبھی تو دین آج تک ہمارے پاس پہنچ گیا. ہر دور میں بندے تیار ہو کے نکلتے رہے ہیں, جبھی تو دین بغیر کسی جو ہے وہ ملاوٹ کے آج اگر آپ کے پاس 14 سال بعد موجود ہے, تو کچھ لوگوں کی زندگی ہیں جو اس پہ لگی ہیں, اس کو خالی وہ پیور رکھنے کے لیے, کہ کسی بھی غلاظت اور کسی بھی جو ہے وہ ناپاکی سے پاک رکھتے ہوئے اس تک آپ تک پہنچا ہے, وہ کچھ لوگوں کی زندگیاں ہیں. تو یہ پہلا شعبہ ہے. اس کے اندر دین کی دلیل جو ہے ہمیشہ سے غالب ہے, اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. الاسلام یعلو ولا یعلی, اسلام جو ہے غالب ہے, اس پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. جو ہے اس کے لیے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو, یہ ہمارے اس شعبے کا امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ یوں کر کے جو ہے اس کا جواب لے کے آ جائے اور دین کی حفاظت رہتے رہے, چاہے قرآن پہ کوئی شکوک اٹھائے یا پھر احادیث کے اوپر کچھ اٹھائے یا پھر اسلاف کے اوپر کچھ اٹھائے. تو وہ پہلا ہمارا جو ہے نا یہ مصادر کی حفاظت, جس میں ہمارے اسلاف بھی ہیں, ہمارا قرآن بھی ہے, ہماری حدیث بھی ہے.